اسلامک بینکس میں جو مرابہ ٹرانزیکشن ہوتا ہے اس کے بہت سے سٹیپس ہیں اور بہت سے مراحل ہیں. ان مراحل کا تذکرہ ہم اس پریزنٹیشن میں کریں گے. ان میں سب سے پہلا مرحلہ وہ ریکویسٹ بائی دی کلائنٹ ہے کہ کلائنٹ یا کسٹمر بینک کو اپروچ کرتا ہے اور بینک کو یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ اشیاء یہ گڈز 10 لاکھ کی حدود میں یا کہ 20 لاکھ کی حد تک مجھے یہ اشیاء چاہیے. اس ریکویسٹ کو بینک ایگزامن کرتا ہے اور بینک یہ دیکھتا ہے کہ آیا اس پارٹی کی پیئنگ کیپیسٹی کیا ہے، فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، اس کا پاس ریکارڈ پیمنٹس کے حوالے سے کیا ہے. اگر بینک کلائنٹ کی فائنینشیل پوزیشن کے حوالے سے مطمئن ہوتا ہے تو اس کے بعد بینک اس کی ریکویسٹ کو انٹرٹین کرتا ہے. اس کے بعد ایک ماسٹر مرابہ ایگریمنٹ وہ آپس میں سائن کرتے ہیں. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ماسٹر مرابہ ایگریمنٹ یہ کانٹریکٹ نہیں ہے، اس کی حیثیت میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی ہے یا دوسرے الفاظ میں مفاہمت کی یادداشت کی ہے کہ جس میں کچھ بنیادی چیزوں پہ دونوں فریق رضامندی کا اظہار کرتے ہیں کہ جس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ بینک اسے یہ چیز فراہم کرے گا، اس کے مقابلے میں وہ یہ چیزیں دے گا یا یہ ریکوائرمنٹ جو پورا کرے گا. لیکن یہ جو ماسٹر مرابہ ایگریمنٹ ہے یہ کسی صورت میں بھی ایکچوئل مرابہ کانٹریکٹ نہیں ہے. ایکچوئل مرابہ کانٹریکٹ اس مرحلے پر کنکلوڈ کیا بھی نہیں جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مرحلے پہ بینک کے پاس وہ اشیاء ہی نہیں ہیں کہ جنہیں وہ سیل کر سکے. اگر بینک اس مرحلے پہ کوئی چیز سیل کرتا ہے یعنی ایکچوئل مرابہ کانٹریکٹ کرتا ہے تو وہ گویا کہ یہ ایک سیل آف نان ایگزسٹنٹ چیز ہوگی. اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لا تبع ما لیس عندک، کہ جو تمہارے پاس نہیں ہے، جو تمہاری اونرشپ میں نہیں ہے، تمہاری پوزیشن میں نہیں ہے، اسے تم سیل نہ کرو. تو لہٰذا ماسٹر مرابہ ایگریمنٹ کو کسی طور پر بھی کانٹریکٹ مرابہ کانٹریکٹ نہ سمجھا جائے، یہ محض میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے. اسی مرحلے پہ بینک اس سے ایک ارنسٹ منی لیتا ہے، یعنی جو کہ اس اماؤنٹ کی، یعنی فرض کریں کہ 10 لاکھ کا بینک نے مرابہ کرنا ہے، یعنی 10 لاکھ کی اشیاء بینک نے اسے فراہم کرنی ہے، تو ممکن ہے کہ اس کا 5 یا 10% ایک ارنسٹ منی کے طور پر بینک اس سے لے لے. ارنسٹ منی کا مقصد کیا ہے؟ یہ ارنسٹ منی جو کہ 1000 ہو سکتی ہے، 2000 ہو سکتی ہے، یہ ارنسٹ منی اس وجہ سے لی جاتی ہے کہ اگر بعد میں جو کلائنٹ ہے، کسٹمر، وہ اپنے پرامس سے بیک آؤٹ کرے اور بینک مجبور ہو کہ وہ چیز مارکیٹ میں فروخت کرے، تو اگر اس سیل میں بینک کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کو ارنسٹ منی سے یا کہ جو اس نے ابتدائی رقم دی ہے اس سے اس نقصان کی تلافی کی جا سکے. اسی طریقے سے بینک اس سے ایک پرامس لیتا ہے کہ پرامس ٹو بائی دی تھنگس وچ دا بینک ول پرچیز فار ہم، اور اس پرامس کو ایک قسم کا بائنڈنگ اور انفورسبل پرامس سمجھا جاتا ہے کہ جسے کورٹ کے ذریعے، لیکن چونکہ اس میں کورٹ انوالو ہے یا کہ لیگل پروسیس انوالو ہے تو بینک یہ مناسب سمجھتا ہے کہ اس سے پہلے ہی وہ اس چیز کو سیل کرے اور اپنے نقصان کو ارنسٹ منی سے پورا کرے. اسی طریقے سے بینک ایک ایجنسی ایگریمنٹ کرتا ہے، یعنی MMF کے بعد یا کہ ماسٹر مرابہ ایگریمنٹ کے بعد بینک اس کے ساتھ ایک ایجنسی ایگریمنٹ کرتا ہے، یعنی بینک اسی کلائنٹ کو اپنا ایجنٹ بناتا ہے
کہ وہ چیز وہ مارکیٹ سے اپنے لیے خرید لے، لیکن اس صورت میں جتنی بھی ذمہ داری ہے، جتنی بھی لائبلٹی ہے، رسک ہے، وہ سارے کا سارا بینک کا اپنا ہوتا ہے۔ کلائنٹ ایجنٹ کے طور پر جس وقت وہ چیز خریدتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بینک کو یہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ چیز خرید لی ہے، اور وہ ایک ڈکلیریشن دیتا ہے۔ ڈکلیریشن یہ ہے کہ میں آفر کرتا ہوں کہ یہ چیز میں آپ سے خرید لوں، بینک اسے ایکسیپٹ کرتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں بینک کے ایجنٹ کے طور پر کلائنٹ وہ چیز خریدتا ہے، بینک کو یہ بتاتا ہے، بینک کی اونرشپ میں، پوزیشن میں، رسک میں وہ چیز آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد بینک اسے اس کلائنٹ کو سیل کرتا ہے۔ اور یہ مرحلہ در حقیقت ایکچوئل مرابہ ٹرانزیکشن ہے کہ جس کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ پرائس کیا ہوگی، اسکیجول آف پیمنٹ کیا ہوگا، کب وہ ادائیگی کرے گا، ڈیفالٹ کی صورت کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے ان مختلف مراحل سے مرابہ ٹرانزیکشن گزر کے اور انتہا اپنی جو کنکلوژن ہے اس تک وہ پہنچتا ہے۔